سارے بھائی ذرا مجھے بتائیے گا، یہ سوال میں نے ربیہ فاروقی صاحبہ سے بھی کیا جو ماہر نفسیات ہیں، کہ آپ کے نزدیک، چونکہ ظاہر آپ کا بڑا ایکسپوجر ہے اس حوالے سے، اس طرح کے لوگوں سے ملاقات کرنا، روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کے کیسز آپ کے سامنے آتے ہیں، آپ کے خیال میں کیا یہ سول جج کی بیوی ہونے کا تکبر اور غرور ہے؟ اس سے پہلے بھی کیونکہ ایک جج صاحب کی اہلیہ کی طرف سے بچی پر طیبہ جو تشدد کیس تھا وہ سامنے آ چکا، تو کیا یہ اس طرح کا رویہ ہے کہ شوہر اگر طاقتور ہے، کوئی خانوادہ یا خاندان خود کو ایک طاقتور خاندان تصور کرتا ہے تو اس کو یہ ایک رونت ہے کہ جی ٹھیک ہے کوئی بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، یہ والا معاملہ ہے آپ کے خیال میں، یا معاشرتی رویے ہیں ہمارے مجموعی طور پر کہ ہم زر خرید غلام ہی سمجھنے لگتے ہیں اپنے ملازمین کو یا اپنے ماتحتوں کو؟ اقرار بھائی سچ پوچھے تو ہم لوگ حکمرانوں کو چور کہہ کے اپنے آپ کو ایماندار بتا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اچھا بتا کے بیٹھ جاتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ اس معاشرے کی جو پرابلم ہے وہ یہی پرابلم ہے، طاقت، اقتدار، وہ جس کے پاس جہاں پہ ہے وہ اس کو مس یوز کر رہا ہے. اسی طریقے سے یہاں پہ مس یوز کی جا رہی ہے. انسان کو اگر یہ پتا ہو کہ طاقت میری محدود ہے، اس سے اگر آگے ہم بڑھے تو ہم سزا کی طرف چلے جائیں گے، اور اگر اس کے اندر رہے تو اور کسی نے برا کیا تو وہ سزا کی طرف چلا جائے گا، تو یقیناً ایسی چیزیں نہیں ہوں گی. لیکن کیونکہ انصاف اس معاشرے میں آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، انصاف اس معاشرے میں نہیں مل رہا. یہاں انصاف بک رہا ہے یا طاقت کے زور پہ کروایا جا رہا ہے. جسے انصاف کہتے ہیں بنا رنگ و نسل، بغیر کسی لالچ حوث کے، وہ یہاں پہ نہیں ہے. سالم بھائی یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں، ظاہر آپ سے بہتر شاید ہی ملک کے نظام انصاف کو کوئی جانتا ہو، روزانہ کی بنیاد پر عدالتوں میں اور اس طرح کے کیسز کی پیروی کرنا، آپ کے خیال میں رضوانہ کے کیس میں انصاف ہوگا؟ جو ملکی نظام کا ڈھانچہ ہے انصاف کا، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ رضوانہ کے کیس میں انصاف ہوگا، یا اس طرح کے کیسز میں آپ نے کسی کو نشان عبرت بنتے ہوئے دیکھا ہے اس سے قبل؟ انصاف تو ہو ہی نہیں سکتا، اور انصاف ہی ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تو کمپرومائز ہو جاتے ہیں. جب کمپرومائز ہو جائے گا تو سزا اور جزا کیسے ہوگی؟ جو ماں باپ اتنے غریب ہیں کہ 5-7 ہزار روپے 10 ہزار روپے مہینے پہ اپنی بچیوں کو سال کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، اپنے سے جدا کر دیتے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ 10-20 لاکھ روپے جب ان کو دیے جائیں گے، اس سے زیادہ رقم دی جائے گی تو وہ کمپرومائز نہیں کریں گے؟ یا ان کو ڈرایا جائے گا تو وہ کمپرومائز نہیں کریں گے؟ یقیناً کوئی آئی او جو ہوگا نا پولیس کا، وہی ان کو ڈرائے گا، وہی ان کو بتائے گا، وہی ان کو سمجھائے گا کہاں سے لاؤ گے لاکھوں روپے کے کورٹ کچہری کے لیے، کیوں ان بڑے لوگوں سے جھگڑا لے رہے ہو، مت کرو. وہ ان کا ہمدرد بن کے ان کو سمجھائے گا. اس سے پہلے بھی ایک جج صاحب کا واقعہ آپ سب کے سامنے، کمپرومائز، دیگر کمپرومائز، ہر ایک کیس کمپرومائز کے نام پہ ختم کر دیا جاتا ہے. مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو میں یہ کہتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسے بچوں کے خلاف جو کام ہو رہے ہیں کسی بھی حوالے سے، وہ ان کے ساتھ زیادتی کر کے مار کے پھینکا جا رہا ہے یا اس طریقے سے، ان میں اسٹیٹ کرائم بنا دینا چاہیے. اسٹیٹ کو ہونا چاہیے، کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ڈیٹ پہ اگر نہیں آ رہے تو اس کو کیس کو ختم نہیں ہونا چاہیے. ٹوٹلی اس کی ذمہ داری آئی او کے حوالے ہو اور اسٹیٹ کے حوالے ہو، اور سزا ہو اس میں. صحیح. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب پنجاب کے وزیر صحت، ان سے ہم نے بچی کا کس طرح کا تشدد اس پر ہوا، اس وقت اس کی حالت کیسی ہے، اس کے بارے میں بہت سارے پاکستانی کنسرن ہیں، ہم نے ذرا تفصیل سے پوچھا، ذرا ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ ظاہر آپ نے اس کی جسمانی حالت کے بارے میں ڈاکٹر صاحب بتایا، یہ میں بتائیے گا ذہنی طور پر وہ بچی ٹراما کا شکار ہے؟ آئی ایم شیور کہ ظاہر اس کا جواب ہاں میں ہوگا، جس کیفیت سے وہ گزری، جو اس کی حالت ہے، جو ظاہر میں نے بھی ملاقات کی. اور آپ کے خیال میں کب تک مکمل صحت یاب ہو سکتی ہے یہ بچی جسمانی طور پر؟ ذہنی طور پر تو ظاہر ہے کسی بھی بچے کو اس طرح کے ٹراما سے نکلنے میں شاید برسوں لگے، شاید ایک عمر لگ جائے، اللہ کرے کہ وہ جلد نارمل زندگی میں واپس آ جائے. لیکن ذہنی ٹراما کے حوالے سے ذرا بتائیے گا، اور یہ بھی کہ مکمل صحت یابی انشاءاللہ کب ہو جائے گی پروردگار نے چاہا رضوانہ کی؟ یہ اقرار یہ سب اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ معاشرہ اس کے زخموں پہ صرف ٹی وی پہ دیکھ کے ہم لان تان کر دیں یا کوئی پریکٹیکلی اس کے لیے کریں. تو اگر ہم صحیح مرہم رکھیں گے اس کے زخموں پہ تو میرا تو یہی خواب ہوگا، یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورا فرمائیں گے، کہ یہ ایک دن ڈاکٹر بنے گی، ایک دن وکیل بنے گی، جو اس کا دل ہے وہ بنے گی. ابھی تو وہ یہی کہتی ہے میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں. تو اللہ کرے کہ وہ ڈاکٹر بنے، اور اللہ کرے کہ ہم یہ جواب دیں ایز اے قوم، ایز اے کنٹری، ایز اے ریلیجن، مسلمان کے طور پہ، کہ
کہ ہم نے اس بچی کو جو بھی ہوا وہ بھی ہمارا آپ کا ہی قصور ہے، ہم اس معاشرے کا قصور ہے، اس کے اپنے فیملی کا قصور ہے، اس عورت کا قصور ہے جس نے اس پہ درندگی کی. لیکن اب اس کا جواب ہم اس چیز سے دے کے تھوڑا سا سر اٹھا سکیں گے فخر سے کہ اگر ہم اس کی ریہیبلیٹیشن مل جل کے صحیح کر دیں اور اس کو واقعہ ہی وہی بنا دیں جہاں میری بیٹی یا آپ کی بیٹی. جی ڈاکٹر صاحب یہی سوال ذرا میں ربیہ فاروقی صاحبہ سے بھی کر لیتا ہوں، ماہر نفسیات ہیں. ربیہ صاحبہ، یہ رضوانہ کے کیس میں پرٹیکولرلی جس طرح ہم نے کہا کہ وہ ایک نفسیاتی جنگ سے گزری ہے اس سارے معاملے کے اندر، لیکن نارمل ہونے میں اس بچی کو کتنا وقت لگ سکتا ہے نفسیاتی طور پر؟ جسمانی طور پر تو ہے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب نے بتایا کہ ظاہر وہ کب تک نارملائز ہوگی، کب تک اس کے زخم یا وہ کب تک روبہ صحت ہو جائے گی، لیکن نفسیاتی طور پر یا اس ٹراما سے نکلنے میں اس بچی کو یا نارمل زندگی گزارنے میں اس بچی کو کتنا وقت لگ سکتا ہے ربیہ صاحبہ؟ دیکھیں، یہ جو ایج ہوتی ہے ٹین ایج بہت کروشل ایج ہوتی ہے. اس میں پرسنالٹی یا شخصیت کی جو ہے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. اس ایج میں ہونے والے واقعات تا عمر بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں اور اکثر لوگ اگر انہیں صحیح ہیلپ نہ مل سکے تو بہت زیادہ جو ہے نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں جو کہ پوری عمر جو ہے ان پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. فوری طور پر تو ایک پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس جو ہے ایسے لوگوں میں دیکھنے میں آتا ہے. اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ لانگ ٹرم میں ان کی پرسنالٹی بہت بری طرح، شخصیت بہت متاثر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں شخصیت میں ایک مستقل خوف آ جانا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ خود سے ایک جو ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں غصہ اپنے اندر ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ اگر انہیں موقع ملے کسی اپنے سے کمزور پہ اس طرح کا کوئی تشدد کرنے کا تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی تا عمر یہ ہمت ہی اپنے اندر نہ ڈیولپ کر سکیں کہ وہ کبھی بھی ظلم کے آگے آواز اٹھا سکیں. ان پہ جب بھی ظلم ہوگا وہ اس کے آگے سبمٹ کر دیں گے، اس کے آگے جھک جائیں گے. یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ایسے باقی بچے، ظاہر یہ اس معاشرے کا المیہ ہے کہ اس طرح کے تشدد کے کیسز ہر آئے روز ابھرتے رہتے ہیں، چاہے وہ گھریلو گھر میں بچوں پر تشدد ہو، سوتیلے ماں باپ کی جانب سے تشدد ہو، اسکولوں میں، مدارس میں، اور ظاہر ہے اس طرح کے کیسز میں گھریلو ملازمین کے اوپر. اس طرح کے بچوں کے لیے کیا کیا جانا چاہیے جو اس طرح کے نفسیاتی چیلنجز سے گزرتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ ان کا ایک پراپر جو ہے سائیکیٹرک ایویلویشن ہونی چاہیے. اگر ہم صرف اور صرف جو ہے نفسیاتی سے بات کریں نظریے سے تو، اور دیکھنا یہ چاہیے کہ رائٹ ناؤ ان کے سمٹمز کیا ہیں. اگر کوئی ایسے سمٹمز ہیں کہ ڈپریشن ہے یا پھر بہت زیادہ اسٹریس ہے کہ وہ بچی اپنی نارمل جو زندگی کے معاملات ہیں وہ بھی جو ہے انجام نہیں دے پا رہی ہے، تو ہو سکتا ہے فوری طور پر اس کو دواؤں کی ضرورت ہو. اگر دواؤں کی ضرورت نہیں بھی ہوتی تو بھی تھرو ریہیبلیٹیشن یا ہم کہہ سکتے ہیں لانگ ٹرم تھراپی کے تھرو یا کاؤنسلنگ سیشنز کے تھرو، جس میں اس کے ٹراما کو ریزالو کیا جائے، اس ٹراما پہ کام کیا جائے، اس میں ایک سیلف کانفیڈنس پیدا کیا جائے، اس کی جو ٹرامیٹک میموریز ہیں ان پر کام کیا جائے اور اس کو ایک کانسٹنٹ سپورٹ دیا جائے، تو وہ جو ہے اس سے نکل سکتی ہے ٹراما سے، ایک نارمل زندگی کی طرف بھی پھر ایسے بچے جو ہے واپس آ سکتے ہیں. لیکن اگر اس طرح کا ماحول نہ پرووائڈ کیا جائے تو پھر بہت مشکل ہے کہ ایسے لوگ کبھی بھی ایک بالکل نارمل زندگی کی طرف واپس آئیں.